السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جن پر قرآن کریم اتارا گیا، جو پوری دنیا کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پر تمام انسانیت کی رہنمائی کی، بھلائی کی طرف بلانے کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ وہ نبی جب 40 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، جن کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے سیرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور واقعہ ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا حلف الفضول کا واقعہ اور اس سے نکلنے والے نتائج کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تجارتی پہلو ہے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف سفر کیا، وہ بیان کیا، اور اس سے نکلنے والے اہم نکات اور تعلیمات اور ہمارے لیے ہدایات جو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ کا مسئلہ پیش آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کیا۔ یہ مسلسل ہم آپ کے سامنے سیرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ایک آج آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی ہے تو یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور پہلی وحی آپ پر نازل کی ہے۔ آپ نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں ایک عجیب کیفیت آپ کی ہوتی تھی۔ آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو آپ کی طبیعت انہیں دیکھ کر پریشان ہوتی تھی، بے چین ہوتی تھی، بے کیف ہوتی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کو اس سے روکیں، کس طرح روکا جائے، کس طرح ان کو بچایا جائے، کس طرح ان کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ آپ بے چین رہتے تھے، بے کیف رہتے تھے، آپ اس راہ کی تلاش میں تھے جس راہ پر ان کو لایا جائے۔ اس طبیعت کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مضطرب پایا، بے چین پایا، سرگرداں پایا، تو ہم نے تمہاری رہنمائی کی کہ دیکھو اس طریقے سے تم لوگوں کی رہنمائی کرو گے، لوگوں کو بچا سکتے ہو، کفر و شرک سے نکال سکتے ہو، کفر و شرک سے ان کو نکال سکتے ہو، تاریکی سے نکال سکتے ہو، اندھیروں سے انہیں باہر لا سکتے ہو۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا اور تمہیں وہ راہ دکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات رہتے تھے، اپنا کھانا پینا لے کر جاتے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی آپ کا کھانا پہنچانے جاتی تھی۔ قربان جائی حضرت خدیجہ پر بھی کہ وہ اتنی اونچی غار پر، جو آج کے زمانے میں لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس غار پر چڑھیں اور دیکھ کر آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، ہمت نہیں کر پاتے، اتنی اونچائی پر ہے وہ۔ تو حضرت خدیجہ جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور تنہا رہتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ غار حرا میں موجود تھے، ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ پھر آپ کو دباتا ہے اور پھر دوبارہ کہتا ہے کہ آپ پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔
وہ فرشتہ آپ کو پھر زور سے دباتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پڑھیے، اور یہ 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی ہے، قرآن کا پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ مکہ میں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہیں، غیر اللہ کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہے، لیکن پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ ہے کہ پڑھیے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے شرک کو ہٹائیے، پہلے کفر کو ہٹائیے، پہلے ان خرافات کو ہٹائیے، ان بتوں کو توڑیے، خانہ کعبہ کو پاک کریے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، نہ نماز کی تعلیم، نہ روزے کی تعلیم، نہ حج کی تعلیم۔ تعلیم دی جا رہی ہے پہلی وحی کے ذریعے کہ اے نبی اقرا، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑی شفقت کرنے والا، بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب کریم، اس کے نام سے پڑھنا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ پہلی وحی ہے، 40 سال کی عمر ہے آپ کی، اور یہ وحی کا نزول ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار آپ کے سامنے آئے ہیں تو آپ ایک ڈر سے گئے، گھبرا سے گئے، ایک آپ عجیب سی آپ کی کیفیت ہو گئی۔ کوئی بھی انسان جب عادت کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہے تو اسے پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اسے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ بشری تقاضا ہے، یعنی خرق عادت۔ جو معمولات میں جو چیز نہیں ہے ان کو آدمی دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لرز جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 5 آیتوں کو سن کر اپنے گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر چادر اڑائی اور آپ لیٹ گئے، اور جب کچھ سکون ہو گیا، کچھ اطمینان ہو گیا، وہ کیفیت تھوڑی ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میں غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور مجھ سے اس طرح کی بات کہتا ہے، اس طرح یہ آیات ہیں پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ اسے دیکھ کر میرے پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ لگ رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خواتین کے لیے اس کے اندر بڑا پیغام ہے، بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ حضرت خدیجہ نے فوراً بلا کسی جھجک کے، بلا کسی توقف کے فوراً کہہ اٹھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں اے پیارے، ہرگز نہیں اے میرے حبیب، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں کرے گا آپ کو۔ یہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کی کیفیت کو سمجھا، اور آپ نے ان کو ہمت دی اور یہ جملے فرمائے کہ خدا کی قسم اللہ ہرگز آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ضائع کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی آگے وضاحت کی ہے، اور ایسی وضاحت جس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، محتاج، مسکین، غریب، فقیر کو کما کر لا کے دیتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
اور آپ تو مصیبت میں پھنسے، مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ آفات بلاؤں میں جو لوگ گرفتار ہیں، حق کے سلسلے میں جو ان کو پریشانیاں ہیں، عدل و انصاف کے سلسلے میں جو ان کی مشکلات ہیں، آپ تو ان کو حل کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 جملے ہیں، یہ 5 باتیں ہیں جو حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کو اطمینان دلاتے ہوئے کہی ہے کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تعلقات جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داریاں جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت انہوں نے بتائی کہ آپ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا نا کہ آپ جو رشتہ دار ہیں ان کا کیسا ویلکم کرتے ہیں، کس طرح ان کے لیے فوراً خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، کیسے برداشت کرتے ہیں اور کس طرح جوڑتے ہیں، سب کچھ حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا۔ 25 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی ہے، 40 سال میں وحی کا نزول ہو رہا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں حضرت خدیجہ کو آپ کے ساتھ، اور آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے حق میں گواہی دے رہی ہیں۔ آپ سمجھیے بیوی کسی کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی سچا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ بہت نیک انسان ہے، تو یقین جانیے کہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے، وہ آدمی واقعی سچا ہوتا ہے، وہ واقعی آدمی بااخلاق اور صاحب کردار ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کی بیوی گواہی دے دے۔ اس لیے کہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے، انسان کی ساری کیفیتوں سے واقف ہوتی ہے، اس کی ہر حالت کو وہ جانتی ہے، اس کی ہر حرکت سے وہ واقف ہوتی ہے۔ بیوی گواہی دے رہی ہے کہ اے رسول، اب آپ سب سے پہلی گویا آپ کلمہ پڑھنے والی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ہیں۔ آپ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اور رشتہ جوڑنا کسے کہتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے جوڑے آپ اس سے جوڑیں، اور جو آپ سے توڑے آپ اس سے بھی ٹوٹ جائیں، یعنی جو ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہوا، یہ صلہ رحمی نہیں ہوئی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو، جو تم سے قطع تعلقی کرے اور تم ان سے رشتہ جوڑو، یہ ہے اصل صلہ رحمی، جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رشتوں کے جوڑنے پر بڑی بشارتیں ہیں، بڑی کامیابیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں، مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافر ہو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آس پاس سے کوئی آ جائے اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے کھانے کو دیتے ہیں۔ آپ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے آج کے دور میں بھی۔ آپ دیکھیے یہ جو 5 صفات ہیں، کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 صفات کو گم کر دیا ہے، ان کو بھول گئے ہیں، ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، انہیں اسلام کی تعلیمات نہیں سمجھتے، انہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے۔ تو آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بد دل نہیں ہوتے، کسی سے بھی پریشان نہیں ہوتے، جو مہمان آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے کہ ہم نے ایسا میزبان نہیں دیکھا۔ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ۔ اور حضرت خدیجہ آگے فرماتی ہیں، تیسری بات فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بوجھل ہو رہے ہیں، جو دبے جا رہے ہیں، اور چاہے وہ بوجھ قرض کا ہو، وہ بوجھ سامان کا ہو، کوئی بوجھ ہو، آپ لوگوں سے بوجھ ہٹاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین آپ کی عادت اور خصوصیت اور اخلاقی
صفت کو حضرت خدیجہ نے بتایا ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ اب دیکھیے یہ عادت کتنی ہی خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں بنتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ شروع سے ہی اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں شریک ہوئے تاکہ چچا کا بوجھ کم ہو، تو آپ کسی پر بوجھ نہیں بنے، اور بلکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ تنگ حال لوگوں پر جو قرض میں مبتلا ہیں ان پر بوجھ ہے بہت زیادہ، ان کے بوجھ کو آپ اٹھاتے تھے، اپنے اوپر لیتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو نہیں ہے، آپ ان کو کما کر لا کے دیتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کو دل جیت لیتے ہیں، ان فقیر محتاج کو کما لیتے ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں آپ کتنی بیواؤں کا خیال کرتے تھے، جو بیوائیں تھیں آپ ان کا سودا سلف لا کر دیتے تھے، ان کے گھر کے چیزوں کو، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لا کر دیتے تھے۔ تو آپ فقیر، محتاج، مسکین، غریب کی مدد کرتے تھے، اسے کما کر کھلاتے۔ آپ کاروبار کرتے، اپنے پیسے سے ان کو عطا کرتے تاکہ ان کی غریبی دور ہو، ان کا فقر و فاقہ دور ہو، ان کی محتاجگی دور ہو۔ آپ بے چین انسان کو دیکھ کر فوراً بے چین ہو جاتے تھے، کسی پریشان انسان کو دیکھ کر فوراً پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ کی یہ خوبی تھی، آپ کی یہ صفت تھی کہ آپ کسی بھی انسان کو پریشانی میں دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کسی بھی انسان کو وہ جب پریشانی میں ہوتا تھا تو آپ اڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے اور سوچتے تھے کیسے میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ آپ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے سلسلے میں لوگوں پر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں دشواریاں آتی ہیں، آپ اس میں مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمینی آفات آ جائے، آسمان سے کوئی مصیبت آ جائے، لوگوں کا نقصان ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، آپ مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اسی طرح عدل و انصاف، حق کے راستے میں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کا حق نہیں مل رہا ہے تو آپ تعاون کرتے تھے، ان کا حق دلاتے تھے، عدل و انصاف کے سلسلے میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ 5 جملے تھے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں، اور آپ کو پھر اتنا ہی نہیں، یہیں پر نہیں رکی، وہ آپ کو لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں، اور ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا ہیں ان سے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا بھتیجا یہ کیا کہتا ہے، ذرا ان کی بات سنیے اور ان کو بتائیے، اس لیے کہ وہ اچھے عالم تھے، جانکار تھے، موحد تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، آپ نبی بن گئے ہیں، آپ نبی ہیں، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ سنتی بڑی حیرت ہوئی کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی جو مجھے صادق الامین کہتی ہے، مجھے اتنا پسند کرتی ہے، مجھے اتنا مانتی ہے، میرے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے، مجھ پر اعتماد کرتی ہے، میرے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو لوگ بھی اس طرح اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس بھی وحی آتی ہے، جن کو بھی نبی بنایا جاتا ہے، جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں، ان کی قوم ان کو ستاتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، اور پھر ان کو وہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے ان کو، اور وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، قوم ان کو نکال دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہتے تھے، تو اللہ کی یاد میں تنہائی ضروری ہے تاکہ ہم تنہا رہ کر اللہ کی یاد کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں۔ تنہا ہو، بالکل تنہا، نہ موبائل ہو ہمارے پاس، نہ کوئی اور چیز ہو ہمارے پاس، تب ہم اپنے آپ کو تنہا سمجھیں۔ ہم لوگ موبائل لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، وہ تنہا نہیں ہے، اس تنہائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس میں موبائل ساتھ میں ہوتا ہے وہ تنہائی نہیں ہے۔
تنہائی وہ ہے، سوچنے کا موقع وہاں ملتا ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، آپ تنہا ہو، اکیلے ہو، تو آپ سوچیں گے زندگی کے بارے میں، زندگی کی حقیقت کے بارے میں، اس کائنات میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے آپ۔ تو تنہائی میں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر فرشتہ آتا ہے تو وہ پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر، تو وہ پڑھنے سے ہوئی ہے۔ دیکھیں، کفر و شرک کو ختم کرنے سے نہیں ہوئی ہے، نماز پڑھنے سے نہیں ہوئی ہے، روزہ رکھنے سے وحی کا آغاز نہیں ہوا ہے، پڑھنے سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو پڑھنے لکھنے سے انسان کا شعور بڑھتا ہے، اور وہ پڑھائی جو رب کے نام سے ہو، اللہ کے نام سے کی جائے۔ پڑھائی تو ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، رب سے کٹے ہوئے تھے، اس رب کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ رب کے نام سے پڑھیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، رب کے نام سے پڑھیں گے تو تکبر نہیں آئے گا، رب کے نام سے پڑھیں گے عاجزی آئے گی، رب کے نام سے پڑھیں گے تو آدمی ہمیشہ ایک رب کی بندگی کرے گا، اس تعلیم کا اسے فائدہ ہوگا، وہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ اور تعلیم میں سے آپ رب کو نکال دیجئے، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنہار کو نکال دیجئے، تو اس تعلیم کے نتیجے میں تعصب پیدا ہوتا ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں کبر پیدا ہوتا ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں آدمی دوسروں کو ستاتا ہے، وہ پلاننگ سیکھ جاتا ہے۔ تعلیم میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، تو وہ ہر طرف سے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب رب کے نام سے تعلیم ہوگی، پیدا کرنے والے کے نام سے تعلیم ہوگی، تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوگی، لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہوگی۔ یہ ہے تعلیم اس وقت بھی تھی، سب جگہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن وہ اپنے رب سے کٹے ہوئے تھے، اپنے پالنہار سے دور تھے۔ اس لیے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کو پڑھیے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کو پڑھیے، کوئی منائی نہیں ہے۔ آپ آسمانوں کی دنیا کو پڑھیے، زمین کی دنیا کو پڑھیے، پیڑ پودوں کی دنیا کو پڑھیے، جیو جنتو کی دنیا کو پڑھیے، انسانوں کی دنیا کو پڑھیے، آپ جو چاہے پڑھیے، لیکن اس کے اندر نام شامل ہونا چاہیے رب کا۔ ہم اللہ کی پیدا ہوئی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، اللہ کی پیدا کی گئی چیز کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں یاد کرتے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ ہم مچھروں پر ریسرچ کرتے ہیں کہ مچھر کس طرح لوگوں کو بیماریاں پہنچاتے ہیں، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی۔ پیڑوں پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن پیڑ کے پیدا کرنے والے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جانوروں پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن جانوروں کے پیدا کرنے پر ہماری ریسرچ نہیں ہوتی۔ انسان کو پڑھتے ہیں، انسان کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اعضاء کو پڑھتے ہیں، اندرونی حصے کو پڑھتے ہیں، پوری باڈی کو پڑھ جاتے ہیں کہ کس پارٹ کو کیسے کام میں لایا جاتا ہے، کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے، اور کیسے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، کیسے وہ خراب ہوتی ہے۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس جسم کو بنانے والا کون ہے، اس جسم کو چلانے والا کون ہے، اس دل کو بنانے والا کون ہے، اس آنکھوں کو بنانے والا کون ہے، اس کو نہیں پڑھتے۔ اس کو بھی پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس رب تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے پہلی وحی کا مقصد، کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، آسمان بنایا، زمین بنائی، ہوائیں بنائی، پیڑ پودے بنائے، پہاڑ بنائے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ جب تک آپ کے لیے کارآمد اور مفید نہیں ہوں گی، جب تک رب کے نام سے ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنہار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، بڑا نوازنے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، اور وہ جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا انسان کو، وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو یہ پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں آپ پر نازل ہوئی، آپ اکیلے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کی تسلی اور آپ کو اطمینان دلانے کے لیے جو جملے کہے ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی ان 5 صفات کے حامل ہوں گے، جن کے اندر یہ 5 صفت ہوں گی، نمبر 1 وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہوں گے،
نمبر 2 وہ مہمان نواز ہوں گے، نمبر 3 وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہوں گے، نمبر 4 وہ لوگوں کو کما کر کھلاتے ہوں گے، محتاج مسکین کی مدد کرتے ہوں گے، نمبر 5 وہ لوگوں کا حق عدل و انصاف کے سلسلے میں، حق و انصاف کے سلسلے میں جو لوگوں پر مشکلات اور مصیبت ہیں ان کا تعاون کرتے ہوں گے، حق کی راہ میں جو لوگوں کو رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان 5 صفات کے حامل انسان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جن کے اندر یہ 5 صفات ہوتی ہیں وہ اس علاقے کی ضرورت بن جاتا ہے، وہ اس ملک کی ضرورت بن جاتا ہے، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ان 5 صفات کے ساتھ گیا ہے تو قیامت میں، آخرت میں، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان 5 صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔